بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہ بالمعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خلاق عالم ہماری اس مرکز علم کو جسے حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین جناب ڈاکٹر بزرگ بھائی محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب نے اپنی سیر جمیلہ کی تحت محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے ایک ایسا قوم کو قلع بخشا ہے جو انشاءاللہ تاظہر القائم قائم الدائم رہے گا۔ خدا ان کی توفیقات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم الدائم رکھے۔ اسی طرح میں دعا گو ہوں، آپ دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے گا کہ محترم مکرم جناب نقوی صاحب جنہوں نے ان مجالس اعزاء میں مجھے خطاب کرنے کے لیے دعوت بخشی ہوئی ہے، خدا انہیں ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ ایک اور دعا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے اور ہماری پاک آرمی کے چیف صاحب نے اور ہمارے پاکستان کے ہر ہمدرد ملک و ملت ادارے نے جو کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہمارا نعرہ سچ ثابت ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ضرور پڑھیے گا سلام۔ نعرہ تکبیر،
رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، بابا دے بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جسے موضوع سخن قرار دیا گیا ہے، اسے آیت المیثاق بھی، آیت الوعدہ بھی اور آیت العہد بھی کہا جاتا ہے، لیکن تمام تر شیعہ اور غیر شیعہ مفسرین اسلام نے اس آیت کے متعلق اپنی اپنی تفسیروں میں یہ بھی درج فرمایا ہے کہ ہمارے رسول پاک کے متعلق جو آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے اعتبار سے قرآن میں پیشین گوئیاں ہیں، انہی پیشین گوئیوں میں سے یہ آیت میثاق آپ کی نبوت اور رسالت کے متعلق ایک پیشین گوئی ہے۔ توجہ فرمائی صاحبانہ۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ جس قدر انبیاء معصلت ہیں، ان سب کے صحائف میں اور ان کی کتب میں، یعنی تورات، انجیل، زبور، جس قدر کتب سماویہ ہیں، ان سب میں ہمارے رسول کی آمد کے متعلق بحیثیت خاتم النبیین پیشین گوئیاں موجود ہیں، کیونکہ ہر نبی کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنی اپنی امت کو آگاہ کرتا رہے کہ ایک آنے والا ایسا نبی ہے جو ہم سب نبیوں کا نبی ہے۔ جس طرح ہم اس کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح تمہیں بھی یہ حکم ہے کہ اس آنے والے نبی کی نبوت اور ختم نبوت پر، رسالت پر ایمان قائم رکھو۔ تو چونکہ 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، میں تاخیر سے 5-7 منٹ بٹھایا گیا ہوں، تو بلا تاخیر میں سلسلے کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ بیٹا یہ کہا کہ کتاب تورات سفر تسمیہ باب نمبر 33، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ ہر نبی نے اپنے دور میں ہمارے نبی کی نبوت کو مانا بھی ہے، منوایا بھی ہے۔ تو یہاں پر میں اس حوالے کے ساتھ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ تورات سفر تسمیہ باب نمبر 33 میں یہ ذکر ہے، اور پچھلی بات میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے، اور یہ ہے وہ برکت جو موسیٰ جیسے مرد خدا نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قوم بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اب وہ برکت کیا ہے، آگے اس کا ذکر ہے کہ جناب موسیٰ نے کہا یہوہ سینہ سے آیا اور سییر سے ان پر طلوع کیا
اور جبل فاران سے چمکا اور لاکھوں مقدسین کے ساتھ آیا اور اس کے دائیں ہاتھ سے ان کے لیے آخشی شریعت ظاہر ہوئی۔ اب یہ ہے تورات سفر تسلیہ کی عبادت۔ اب اس کی تشریح کیا ہے؟ سینا وہ جگہ ہے جہاں اللہ جناب موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور جہاں دور سینا کہتے ہیں نا، اور جہاں اللہ نے جناب موسیٰ پر الواح تورات کی تختیاں نازل فرمائیں، اور صحیح وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے مبعوث بتبلیغ نبوت فرمایا، نبی نہیں بنایا، نبی تو تھے، نبی تو وہ تھے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہاں نبوت نہیں ملی، یہاں تبلیغ دین کی اجازت ملی، یعنی مبعوث بتبلیغ دین اسلام جناب عیسیٰ کو فرمایا۔ اور فاران کا پہاڑ جہاں یہوہ چمکا، وہ مکہ معظمہ کا وہ پہاڑ ہے جہاں سے ہمارے رسول کائنات نے تمام عوالم ممکنات کو ندا دیتے ہوئے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سنو، میں وہاں بھی اکبر منوا رہا تھا اور یہاں بھی اکبر منوانے آیا۔ موجود تھے، آپ نے ان سب کو دعوت اسلام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو رسول نے لا الہ الا اللہ کا اولن پہلے روز دس دے کر یہ منوا لیا کہ میں اسے منوا رہا ہوں، وہ قیامت تک مجھے منواتا ہے۔ یہ ہے تورات سے پیشین گوئی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ میں سورہ البقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ آیت نمبر ہے 89 جو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، ان بریکٹ ہے کون؟ یعنی یہودی۔ وَقَانُوا، اور وہ یہودی تھے، مِن قَبْلُ، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ رسول کے ظہور سے پہلے، ہمارے رسول کی تشریف آوری سے پہلے وہ یہودی تھے۔ مِن قَبْلُ، رسول کے ظہور سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، وہ اللہ سے فتح طلب کرتے تھے کافروں کے خلاف۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان یہودیوں کے سامنے وہ رسول جلوہ فکن ہو چکا جس کو وہ جانتے تھے علامتوں کے ذریعے سے، نشانیوں کے ذریعے سے، تو جاننے کے باوجود کفروا بہ،
انہوں نے اس رسول کو ماننے سے انکار کر دیا. جانتے تھے رسول ہے, جانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہے, یہی رسول ہے, لیکن جاننے کے باوجود کفر بے, انہوں نے اس رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا. تو اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, اللہ ایسے کافروں پر جو حق کو جاننے کے باوجود تسلیم نہ کریں, اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو چونکہ یہ یہودی ہمارے رسول کو نشانیوں کے ذریعے سے جانتے تھے, پہچانتے تھے, انہیں علم ہے کہ یہ رسول برحق ہے, لیکن پھر بھی ماننے سے انکار کر دیا. تو اب دیکھیے گا اللہ نے خود اپنے آپ کو کیا فرمایا ہے؟ حق ذالک بأن اللہ هو الحق, اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ حق ہے. وہ اپنی آیات کے ذریعے سے اپنے آپ کو حق منواتا چلا آ رہا ہے. اور اگر کوئی اس حق کو حق ماننے سے انکار کر دے, فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اسی طرح ہمارا رسول کیا ہے؟ حق ہے. ان الرسول حق, بے شک بلا تردید یہ رسول کائنات اس حق کی طرف سے وجود حق ہے. اب اگر کوئی جاننے کے باوجود, پہچاننے کے باوجود اس رسول پر حق کو حق ماننے سے, رسول پر حق ماننے سے انکار کر دے, تو فلعنت اللہ علی الکافرین. اور ایک بات اور بھی یاد رہے, یہ صرف نبی نہیں, صرف رسول نہیں, وہ خاتم النبیین, یہ خاتم النبیین ہے. مانوا جو بھی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا, لعنت اللہ علی الکافرین. اسی طرح جو قرآن, جو کتاب ہمارے رسول کے قلب مبارکہ پر اللہ نے نازل فرمائی ہے, اللہ نے اسے بھی حق کہا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق, اللہ نے تجھ پر وہ کتاب نازل کی جس کا ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف, جس کی زیر و زبر, جس کی پیش و جد مکمل حق ہے. یعنی پورا قرآن حق ہے. اور جو اس حق کا انکار کر دے, فلعنت اللہ علی الکافرین. اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو مجسمہ ہدایت بنا کر بھیجا, اور دین الحق, اور اسے دین حق عطا فرمایا. یعنی دین اسلام کیا ہے؟ دین الحق ہے. اب اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا, فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ ایسے کافروں پر لعنت بھیج رہا ہے. اب میں اور آیت پڑھ رہا ہوں, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. سن لو, جو رسول دے بول لو, کیونکہ حق ہے.
بولو جان لو خبردار اعتراض نہیں کرنا کیونکہ رسول پر حق دے رہا ہے اور جو وہ دے رہا ہے وہ حق ہے مکان سے دے تب بھی لو غدیری میدان سے دے وہی حق ہے اور رسول دے رہے ہیں فریقین کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے اول ما خلق اللہ النوری میرے سامعین اللہ آپ کو سلامتی دے اول ما خلق اللہ النوری خدا نے سب سے پہلے جو خلق کیا ہے وہ ملک محمد کا نور ہے سب سے پہلے سب سے ہمارے رسول پاک ہے تو آپ جو رسول دے وہ لوگ اجازت دے تو ایک اور حدیث بھی پڑھ جو کتب فریقین میں ہے رسول دیکھنے جا رہے ہیں کہ اے علم کی پیاس رکھنے والے اے علم کے پیچھے بھاگنے والے اے علم کو پانے کی تمنا رکھنے والے انا مدینۃ العلم وعلی لیکن ذہنوں میں رہے اللہ کا حق کا فیصلہ ہے کہ جو رسول پر حق دے وہ لو تو جو اب حدیث پڑھ رہا ہوں یہ بھی کتب فریقین سے پڑھ رہا ہوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں سردار انبیاء فرما رہے ہیں سید الانبیاء فرما رہے ہیں کہ حسین و حسن جوانان جنت کے سردار ہیں تو پھر ماننا پڑے گا سرداروں کی سرداری میں ہمیشہ ریت رہتی ہے بغاوت کر کے نہیں رہتی اللہ اکبر جو رسول دے وہ لوگ کیونکہ یہ برحق ہے تو بہرحال اب وہ جانتے تھے یہودی پہچانتے تھے کہ یہ رسول برحق رسول ہے لیکن حسد کے سبب دنیاوی اغراض و مقاصد کے سبب یا کوئی اور سبب انہوں نے ہمارے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا اب میں پڑھ رہا ہوں اتنے بڑے عظیم اجتماع کے سامنے اور اپنے قابل فخر علمی ادارے میں اپنے فاضل طلباء کی موجودگی میں اپنے اساتذہ کے ہوتے ہوئے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے نمبر 1 تفسیر کا نام ہے
روح المعانی جلد نمبر 1. کل فرمایا گیا ہے کہ گلفام صاحب اگر ہو سکے تو صفحہ نمبر بھی بتا دیا کریں، کیونکہ سفر ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس لیے ذہنی طور پر میں نہیں چاہتا کہ میں صفحہ بتاتے وقت کسی قسم کی سبقت لسانی کا شکار بن سکوں، تو اس لیے اب میں بتا رہا ہوں. یہ کتاب ہے، تفسیر ہے روح المعانی جلد نمبر 1. دوسری تفسیر ہے در منصور جلد نمبر اس کی جو ہے وہ ہے 4. تیسری تفسیر ہے ضیاء القرآن حضرت پیر کرم شاہ صاحب آہبیرا شریف کی. میں ان تینوں تفسیروں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ رسول کی آمد سے پہلے رسول پاک کو یہودی کس طرح مانتے تھے. جب یہودیوں کا کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا اور یہودی اپنے آپ کو شکست سے تو چار دیکھتے تھے، تو ان تینوں تفسیروں میں یہ درج ہے کہ یہود کے علماء اپنے سروں سے اپنے امامے دستارے یا جو کچھ ہوتا تھا وہ اتار کر اپنے ہاتھوں پر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر ندا دے کر کہتے تھے اللہم ان نسألک بحق نبی کی قدسی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان. تجھے اللہ اس نبی کا واسطہ جسے تم نے آخری زمانے میں بھیجنا ہے. امتی کس کے تھے؟ حضرت موسیٰ کے. واسطہ کس کا دے ہمارے رسول پاک کہ تجھے اس کا واسطہ جس نے آخری زمانے میں آخری نبی بن کر آنا ہے. کیا کر ان تنصرنا اليوم علی عدو اللہ. آج کے دن ہمیں ہمارے دشمنوں پر فتح یابی اور کامیابی عطا فرما. اب یہ میرے ہاتھ میں فوٹو کاپی ہے، بس اتنا کہتے تھے فَيُنْصَرُونَ. اسی وقت بغیر دیر کے بغیر تاخیر کے انہیں فتح عطا کر دی جاتی تھی. تو اب کہنے دو گلفام کو کہ جو ہمارا رسول آنے سے پہلے ضمانت فتح ہو سکتا ہے وہ رسول آج اگر کشمیر کی فتح چاہتے ہو، آزادی کی ضمانت چاہتے ہو، تو آج اس بڑے اجتماع میں ادارہ منہاج الصالحین کے اس کلا نما قلعے میں گلفام بابانگے تو ہر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کلمات ادا کر رہا ہے کہ نعرہ تکبیر کے ساتھ ساتھ نعرہ رسالت لگاؤ. آپ نے تو نہیں لگایا، چپ کر کے بیٹھ. کیونکہ فتح کی ضمانت ہے. نعرہ رسالت لگانا، یا رسول اللہ کہنا. اب اگر آپ ساتھ دیں تو ایک فکرہ اور بھی کہہ دوں، جس طرح نعرہ رسالت لگانا فتح کی ضمانت ہے، اسی طرح 1965 کی جنگ گواہ ہے کہ نعرہ حیدری لگانا.
اب میں اسی موضوع پر ایک اور آیت تلاوت کر رہا ہوں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. جناب آدم نے اپنے رب سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا. انہی کلمات کی معرفت کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم کی معذرت، ہم معذرت کہتے ہیں، معذرت قبول کی. یہ تھا ترجمہ میں نے کر دیا. اب وہ کلمات کون سے ہیں؟ لو اب میں پھر کتاب کا نام لے رہا ہوں. یہاں پر چند ایک کتابیں ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں. ان میں سے پہلی کتاب جو ہے اس کا نام ہے تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217. جنہوں نے کل فرمایا ہے. نمبر 2 کتاب کا نام مستدرک للحاکم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615. نمبر 3 کتاب کا نام تفسیر در منصور، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59. یہ سب عربی کی ہے. نمبر 3 کتاب کا نام جعل حق کو وضاحت الباطل، یہ کتاب اردو میں ہے. یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی کتب میں سے ایک کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 211. اب کیونکہ یہاں میری لائبریری نہیں ہے تو جو میرے ذہن میں بات آ سکی، کتابیں آ سکی، صفحے آ سکے، وہ میں نوٹ کر کے لے آیا ہوں. تو اب وہ کلمات کون سے ہیں، اس کے راوی کون ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ سبحان اللہ، رسول پاک کے وہ صحابی جو تاریخ کی حیثیت سے مکمل طور پر خود ایک تاریخ ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت خود فرما رہی ہے کہ ان کلمات سے مراد کیا ہے اور ان کلمات سے مراد کون ہے. تو وہ فرماتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے ہے یہ روایت، آدم، جب حضرت آدم نے خطا کی، لیکن ہمارے ہاں خطا نہیں ہے کیونکہ آدم مصطفیٰ ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، جنہیں اللہ چن لے وہ کل بھی معصوم تھے. اور آج بھی معصوم ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، فقالا اور کہا اللہم اسألک بحق محمد. جو شمع نبوت کے پروانے بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ رسول کی تعریف نہیں کرتے. اور بھئی تعریف ہمیں آتی کہاں ہے جو ہم کر سکیں؟ کیا کروں، بات میں بات آ جاتی ہے اور وقت مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلندی بخشی. جب اللہ اس کے ذکر کو بلند کہہ دے ہماری کیا ضرورت؟
محمد یا اللہ میں تجھے ذات محمد کا جب واسطہ دے رہا ہوں تو پھر تو میری معذرت قبول کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، ذرا انداز دیکھیے گا اور پھر اپنی خاموشی پہ بھی توجہ کیجیے گا کہ یا اللہ جب میں ذات محمد کا تجھے واسطہ دے رہا ہوں تو پھر تو میری معذرت قبول نہیں کرتا۔ معلوم ہو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ جب تک محمد کا واسطہ نہیں دو گے تو اب آپ نے واسطہ دیا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آدم تو محمد کو کب سے جانتا ہے؟ اس کا واسطہ دے رہا ہے۔ اب دیجیے جواب اسی بات کہ جناب آدم نے عرض کیا میرے اللہ جب تم نے مجھے خلق کیا تھا تو رفعت راسی، میں نے اپنا سر بلند کیا اور بلند کر کے میں نے عرش کی جانب دیکھا تو نورانی عرش پر تیرے نام کے بعد جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا۔ تو میں جان گیا کہ تیری بارگاہ میں جسے سب سے زیادہ قرب حاصل ہے وہ یہی نام ہے جو تیرے نام کے بعد بلا فصل مجھے نظر آ رہا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ تو کرم فرما، اتنا تو مجھے بتا دی کہ یہ ہے کون، اس کی معرفت کو مجھے کرا دے۔ تو تیری ذات نے مجھ پر وحی نازل کرتے ہوئے کہا انہو آخر النبیین من ذریتک، یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہے تیری اولاد میں سے، لیکن ہے آخری نبی۔ اب جہاں میں حدیث پڑھتا ہوں اس روایت کو پورا کرنے سے پہلے یہ حدیث کتب فریقین میں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں آدم کا بیٹا بھی ہوں اور میں آدم کا باپ بھی ہوں۔ میں آدم کا بیٹا بھی ہوں، میں آدم کا باپ بھی ہوں۔ پیارے پیارے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ہونا تو واضح ہے لیکن آپ باپ کیسے ہیں؟ فرمایا بیٹا اس لیے ہوں کہ آدم کے سلب میں سے ہوں، اور باپ اس لیے ہوں کہ باپ کے بغیر بیٹا وجود میں نہیں آتا۔ اگر میں نہ ہوتا تو محمد وجود میں نہ، اگر میں محمد نہ ہوتا تو آدم کبھی وجود میں نہ آتا۔ اس لیے میں آدم کا بیٹا بھی ہوں اور میں آدم کا باپ بھی ہوں۔ اب اگلے فکرے ہیں کہ میرے اللہ تو نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَوْلَاهُمْ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر یہ سب نہ ہوتے جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے آپ نے نہیں رہا۔ پچھلی روایت آپ نے سن لی ہے۔ آخری فکر کیا ہے کہ میرے اللہ تو نے مجھ سے فرمایا تھا وَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ ہم نہ ہوتے یہ سب نہ ہوتے تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ یہاں ضمیر واحد کی نہیں، ہوا واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم جمع کے لیے۔ پچھلی عبارت آپ کے سامنے ہے، یہاں کیا ہے وَلَوْلَاهُمْ، اگر یہ سب کے سب نہ ہوتے۔ لما ضرور پڑھیے گا سلام ضرور پڑھیے گا سلام۔ آپ نہیں کرتے
10 منٹ تاخیر ہے، تو یہ فرما دیجیے گا کہ تھوڑا سا وقت کا احساس کریں۔ وَلَوْلَا هُمْ، اگر یہ سب کے سب نہ ہوتے نماز خلقتک، تو پھر میں تجھے خلق نہ کرتا۔ معلوم ہوا رسول کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہیں۔ اب وہ کون ہے؟ میں پھر شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، بس یہی حوالہ دے کر میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ کتاب کا میں نام لے رہا ہوں معارج النبوہ، جلد نمبر 2۔ حضرت علامہ معین الدین فائز کاشفی کی لکھی ہوئی مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ لاہور، صفحہ نمبر بچوں کے فرمان کے مطابق 30 اور 31، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیے گا آج اتنے بڑے اجتماع میں میں ایک لفظ نہیں بلکہ ایک حرف اپنی طرف سے کہنا نہیں چاہتا۔ جو کچھ حرف بحرف اس کتاب میں موجود ہے، میں وہی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ اس کتاب میں کیا درج ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے، چونکہ وہاں یہی ہے اس لیے میں نے علیہ السلام نے رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فتلقی آدم من ربہ کلمات پوچھا گیا، تو امام پاک فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام جنت کے تخت پر جلوہ فرما تھے اور اپنی ابدی زندگی پر نادم تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا ہاتھ پکڑے ایک ایسے محل کے سامنے آئے جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ اس محل کے دروازے زرد اخضر کے بنے ہوئے تھے۔ محل کے اندر تخت پیچھے تھے جن پر یاقوت سرخ سے لکھا ہوا تھا۔ ہر تخت پر ایک نورانی محراب بنی ہوئی تھی اور اس تخت پر ایک حسن و جمال کا بیٹھ کر جلوہ فرما تھا۔ اس کے سر پر ایک نورانی تاج ضیا پاشیاں کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک نورانی تاج ضیا پاشیاں کر رہا تھا۔ کانوں میں موتی کے حلقے یعنی گدے موجود تھے۔ گردن میں نورانی حمائل آویزاں تھی یعنی لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت آدم اس مدیح و زبی حسن کے پیکر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے اور انگشت قدم تام ہو گئے۔ حوا کا حسن و جمال فراموش کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ اللہ یا اللہ، یہ کون ہے؟ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یعنی اللہ نے جواب دیا یہ حضرت جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت ہے یعنی شبیہ ہے۔ یعنی کہ ذکر میرے یہ وہاں نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی صورت ہے جو
اور یہ نورانی ہار جو اس کے گلے میں ہے، اس سے مراد اس کا شوہر نامدار حضرت علی ہے۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ اس کے کانوں کے دونوں آویزے شہزاد کان حسنین ہیں۔ حضرت آدم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 5 دروازے کھلے ہوئے نظر آئے۔ اب ان 5 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک کتاب پڑی ہے جس پر کلمہ نور سے یہ لکھا ہوا ہے انا محمود و ھذا محمد۔ دوسری پہ لکھا ہوا ہے انا اعلی و ھذا علی۔ تیسری پہ لکھا ہوا ہے انا فاطر و ھذہ فاطمہ۔ چوتھی پہ لکھا ہوا ہے انا الحسن و ھذا الحسن۔ پانچویں پہ لکھا ہوا ہے من الاحسان و ھذا الحسین۔ جب یہ دیکھا تو آدم کو کہا، یعنی اللہ نے کہا آدم کو کہا کہ ان اسماء گرامی کو اور کلمات نامی کو یاد کر لیں، شاید ان کی برکات سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت آدم روتے رہے۔ اسی عالم میں اللہ کی ندا، یہاں غیب لکھا ہوا ہے کہ غیب سے ندا آئی جس سے جناب آدم کو یہ رہنمائی حاصل ہوئی۔ تو اس رہنمائی کے بعد جناب آدم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور بلند کر کے کہا یا محمودو، یا علی الاعلی، علی الاعلی، یا فاطمو، یا محسنو، یا منک الاحسان اسألو کا بالجملہ۔ جملہ بار اعتبار عربی جو مقاصد ہے وہ میں یہاں اردو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب واسطہ دے کر کہا تجھے بالجملہ ان سب کا واسطہ، یعنی بجتن پاکا۔ تو پھر اچانک یہاں نہیں ہوئی، یہ میں کہہ رہا ہوں، شاید اچانک جناب آدم کو خیال آیا کہ نہ ایک ایک کا نام لوں تاکہ میری اولاد کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اب جناب آدم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ آدم کے بیٹے جو آج تک باپ کی سنت پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سب کا واسطہ دیا اور دیکھ کر کہا میرے اللہ، جب میں ان کا واسطہ دے رہا تو تو میری معذرت قبول کیوں نہیں کرتا؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، بیت اللہ کی قسم، اس منبر کی عظمت کی قسم اور اس نور محل کے نورانی ہونے کی قسم، یہ ہے فکرے جو اب الفام ادا کر رہا ہے۔ جناب آدم نے جب یہ واسطہ دیا تو اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ
مصائب کے سلسلہ میں کہ رسول پاک نے حسین علیہ السلام کے سر مبارکہ سے لے کر شکم مبارکہ تک تمام اعضائے جسم کا روتے روتے بوسہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے آباد رہے اور روتے بھی رہے, بوسہ بھی لے کر فرماتے بھی رہے ام سلمہ ابھی ابھی جب میں حسین کے بوسے لے رہا میرے پاس جبرائیل آیا ہے, وہ ایک شیشی لایا ہے جس شیشی میں حسین کی مقتل گاہ کی خاک ہے, کربلا کی پٹی ہے, یہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, اسے سنبھال کر رکھنا. مولا کب تک سنبھال کر رکھنا؟ فرمایا دیکھتی رہنا, جب یہی پٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا روضہ رسول کا چراغ بجھ گیا, بطول کا گھر لٹ گیا, میرا حسین مارا گیا. بی بی نے خاک بھری شیشی سنبھال کے رکھی. سن 60 ہجری چونکہ علماء کا جہاں ماحول ہے تو میں 2 نام دے رہا. ایک ہے 26 رجب کا دن گزار کر 27 رجب کی رات, اور ایک ہے 27 رجب کا دن گزار کر 28 رجب کی رات, جب حسین کو دربار ولید میں بلایا گیا. امام نے جب جانے کی تیاری کی, شریعت الحسین کو علم ہوا کہ میرا بھائی دربار ولید میں جا رہا ہے. روتی ہوئی سیدہ آگے بڑھی, آ کر حسین کا دامن تھاما, دامن تھام کر کہتی ہے مجھے حق تو نہیں کہ میں امام کے سامنے لب کشائی سے کام لے سکوں, لیکن حسین بہن ہو کر اتنا عرض کرتی ہوں کہ میں تمہیں دربار میں اکیلا نہیں جانے دوں. حسین نے روتے ہوئے کہا بہن یہ اپنا وطن ہے, یہ نانے کا مدینہ ہے, مجھے جانے دو. بی بی رو کر کہتے ہیں زہرۃ اللہ اس مدینے میں زینب بہت لوٹی گئی ہے. یہ وہی مدینہ ہے جس میں رات کی تاریکی میں میری ماں کا تابوت اٹھایا گیا. یہ وہی مدینہ ہے جس میں میرے مسموم بھائی, مظلوم بھائی حسن بھائی کا جب جنازہ اٹھایا گیا تھا, تیروں کے ساتھ ایسا پرسا ملا کہ 7 تیر مجھے اس کے جسم سے نکالنے پڑے. دونوں بہن بھائی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ سامنے والے حجرے سے مولا پاک اڑیا تلوار ہاتھ میں لے کر ظاہر ہوئے. بہنوں والوں خدا ہر بھائی کی بہنیں سلامت رکھے, ان کے ناز سلامت رہے. کہتے بی بی کی عباس پر نظر پڑی, دام چھوڑ کر کہا حسین آؤ چلا. اب میں تجھے نہیں روکتی, میری چادر کا اور تیری جان کا محافظ عباس آ گیا ہے. 19 جوانان بنی ہاشم کی تیروں کے سائے میں حسین چلے. 21 امام کے غلام جو امام کے پہلو میں تلواریں لے کر چلے. جب حسین دربار ولید میں گئے, ان سب کو دروازے پہ روک دیا, کہا میں غلام تو آنا. خود اندر گئی,
مولا حسین آپ جب دربار میں گئے ہیں آپ اکیلے گئے ہیں. میں آگے نہیں پڑھتا. مولا حسین جب آپ دربار ولید میں گئے ہیں آپ اکیلے گئے ہیں. مولا آپ زخمی نہیں تھے, آپ کے گلے میں توق نہیں تھا, آپ کے پاؤں میں گھڑیاں نہیں تھی, آپ میں 72 شہیدوں کی ماتمدار بیویاں آپ کے ساتھ نہیں تھی. رو لو یہ عزاداری کی راتیں ہیں, یہ پرسہ دینے کی راتیں. مولا آپ کے ساتھ ظالموں کے تماشے کھانے والے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نہیں تھے, لیکن ہائے سچا جب دربار کوفہ میں پہنچا تو ابن زیاد نے اشارہ کر کے شمر سے کہا مجھے بتا وہ حسین کی بہن کون سی ہے, جب نانا کون سی ہے. اس ظالم نے سیدہ کی طرف اشارہ کی, سجاد کی دھار نکل گئی, رو کے کہا چچا عباس. بابا حسین کاش میں یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا. ختم پر جو وقت 5 منٹ اوپر ہو چکا ہے. جناب حسین دربار میں گئے, ولید نے آپ کو کرسی دی, بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بٹھایا. جب آپ واپس آنے لگے یہ تعظیماً کھڑا ہوا, کسی نے اشارہ کیا, امام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. 19 جوانوں نے بنی ہاشم خیبر کے دروازے کی طرح دربار ولید کا دروازہ اڑاتے ہوئے تلواریں لے کر اندر پہنچے. حسین نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا عباس امام میں, جب تک میں اجازت نہ دوں تلوار نہیں اٹھانی. وہیں عباس رک گئے, آگے قدم نہیں اٹھا. عباس چلو گھر چلتے ہیں. اب کتب مقاتل میں ہے کہ امام چلے. جب دروازے پر رات کی تاریکی میں آئے, ہاتھ رکھا, دروازہ بدنی محسوس ہوا. امام جانتے تھے. اظہار غم کے لیے کہا کون ہو اس وقت دروازے میں کھڑی ہونے والی. اندر سے آواز آئی حسین زینب کے علاوہ. اور کون ہو سکتا ہے. دروازہ کھلا. اب جو امام نے دیکھا تمام بیویوں کے آگے آگے سیدہ زینب ہے. اب تو دیکھا بیوی کے پاؤں پر ورم آ چکے ہیں. تب پر حسین نے کہا بہن کب سے کھڑی ہو. کہا بھیا جب سے آپ دربار میں گئے ہیں. حسین رو کر جھکے, جھک کر بہن کے سر کا بوسہ لیا. بوسہ لے کر کہتے ہیں بہن آج انتظار کرتی رہی ہو, میں آ تو گیا ہوں